کی بھی اولاد، میرے نبی کی بھی اولاد، بشر کی بھی بیویاں، میرے نبی کی بھی بیویاں، بشر کی بھی ولادت، میرے نبی کی بھی ولادت، بشر کی بھی آمد، میرے نبی کی بھی آمد، بشر پہ بھی موت، اور میرے نبی پہ بھی ایک دن موت آ گئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ جو اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، انک میت وانہم میتون۔ اے میرے پیغمبر، جس طرح ان باقی کائنات والوں پہ موت آ جائے گی، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا آپ پہ بھی میرا پیغمبر موت آ جائے گی۔ یعنی ادھر دھوکہ لگا تو اللہ نے سورج کی حقیقت بتا دی کہ نور سے دھوکہ کھا کے میرے ساتھ نہ ملا لینا۔ ادھر بھی نور محمدی جب پھوٹا تو یہاں سے بھی لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اللہ نے فوری طور پہ قرآن میں کہہ دیا، اے میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی بشری تقاضوں میں تو میں تم جیسا ہوں، لیکن شان میں تم جیسا نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمزم کا پانی پانیوں میں سے تو پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں، حجر اسود کا پتھر پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر کوئی نہیں ہے، بالکل اسی طرح میرے نبی بھی انسانوں میں سے انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ میرے نبی جب بولتے تھے صحابہ میرے نبی کے لعاب کو لے کے اپنے بدن پہ مل لیا کرتے تھے۔ تیرے اور میرے بدن سے پسینہ نکلے تو بو آتی ہے، میرے نبی کے بدن سے پسینہ نکلے ام سلیم شیشیاں لے کے بیٹھی ہوتی تھی اور میرے نبی کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی۔ تو اور میں، وہ تیرے اور میرے مقام کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے، یوحا الیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کو نسبت سے کمال ملتا ہے، جس طرح ہر چیز نسبت سے بلند ہوتی ہے، جس طرح بھٹے سے اینٹیں لے کے آتے ہو، ایک اینٹ کو لگا دیا بیت الخلاء میں، دوسری اینٹ کو لگا دیا محراب میں، نسبت کی وجہ سے وہ مقام بلند ہو گیا۔ اللہ کریم اسی طرح فرماتے ہیں یوحا الیہ، میرے نبی کی نسبت جس وقت وحی والی میرے ساتھ جڑ گئی، ساری کائنات سے میرے نبی کا مقام اونچا ہو گیا، ساری کائنات سے میرے نبی کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس اونچے درجے میں یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے صفتوں کو ہاتھ لگ گیا ہے، اللہ کی صفتوں میں شریک ہو گیا ہے، اللہ کے خزانوں میں شریک ہو گیا ہے، اللہ کے علموں میں شریک ہو گیا ہے، اللہ کے اختیار میں شریک ہو گیا ہے، یہ مت سمجھنا، بلکہ اسی نبی کا اعلان ہے، انما الہکم الہ میرے شان کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا، میں جتنی شان والا ہوں پھر بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ الہ تمہارا اکیلا اللہ ہے۔ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آج قوم کو الہ کے معنی کا نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے، اور نہیں ہو میرا بھائی، اللہ کا قرآن بتاتا ہے الہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، توجہ میری طرف کرنا، الہ کا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی داتا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حیب دان بھی ہے، الہ کا ایک معنی متصرف الامور بھی ہے، الہ کا ایک معنی اولادیں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی روزیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی قبضے اور قدرت کا مالک بھی ہے، الہ کا ایک معنی نظر و نیاز کا مالک بھی ہے، الہ کا ایک معنی منت منوتی کا مالک بھی ہے، الہ کا ایک معنی سجدے اور رکوعوں کے مالک بھی ہے۔ یہ سارے معنی
ملا کے، اور اللہ کے نبی کا اپنا اعلان ہے، میرے نور سے دھوکہ کھا کے مجھے اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ نور میرا بڑا اونچا ہے، شان میری بڑی اونچی ہے، لیکن یہ اعلان میں کر رہا ہوں، شان جتنی بھی میری اونچی ہو لیکن مشکل کشا تمہارا اکیلا۔ نہ نہ نہ، ایسے نہیں۔ آج آپ کے ہاتھ بھی بلند ہو اور آواز بھی آپ سینے کے زور سے لگائیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو میلاد کے نام پہ میرے نبی کے اوصاف بیان کرنے میں وہ حد سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے نبی کی تعریفوں کو بیان کرتے وقت وہ میرے رب کی توحید پہ حملہ کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور اب کہتے ہیں داتا کی آمد مرحبا، اب کہتے ہیں مشکل کشا کی آمد مرحبا، اب کہتے ہیں حاجت روا کی آمد مرحبا۔ میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی کا شان اونچا، مقام اونچا، درجہ اونچا، رفعت اونچی، منصب اونچا، عہدہ اونچا، لیکن اس سب کے باوجود قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا اکیلا، حاجت روا اکیلا، غیب دان اکیلا، غوث العظم اکیلا، بگڑیاں بنانے والا اکیلا، کائنات کا علم رکھنے والا اکیلا، قدرت کا مالک اکیلا، ساری کائنات میں اختیار میرے رب کا چلتا ہے، علم بھی میرا رب کا کامل ہے، قدرت بھی میرے رب کی کامل ہے، اور جو میرے نبی کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ نبی کو شریک کرے، ولی کو شریک کرے، علی کو شریک کرے، چھوٹے کو شریک کرے، بڑے کو شریک کرے، علی حجویری کو شریک کرے، پیر سیال کو شریک کرے، لجپال کو شریک کرے، میرے نبی اور میرے رب کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا پکا مشرک ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اسے میرے نبی کے میلاد منانے کا کوئی حق نہیں۔ میرے نبی نے پوری زندگی اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، آج توحید سے بغاوت کر کے تم مناتے میلاد ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو، مناتے میلاد ہو نظر غیر اللہ کی دیتے ہو، مناتے میلاد ہو اور جا کے حاجتیں پیروں سے مانگتے ہو، مناتے میلاد ہو اور جناب بے حیائیاں پھیلاتے ہو، مناتے میلاد ہو عورتوں کو سجا کے تم لے آتے ہو جلوسوں میں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، بڑی بڑی نئی چیزیں پہلے ہوتی تھی جناب، پہلے نکلی ہاں مدنی جلیبیاں، پہلے کیا نکلی؟ ساویاں، پھر نکلا مدنی ملک شیک، اب نکل آئی مدنی داڑھی کو کیا ہوا ہے سبز، اور پھر اس سے آگے معاذ اللہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چپل پہنی ہوئی ہے گرین کلر کی۔ ہائے ہائے ادب کر، بے ادبی سے باز آ جا ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ اب نئی چیز آ گئی، یہ فیس بک پہ گھوم رہا ہے وہ ملتان کا اس جلوس کا کلپ جس میں ایک ملتانی پری کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے حور بنا کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے نبی کے جلوس میں، اور تم اہل توحید کو کہتے ہو کہ تم جناب میلاد مناؤ کیونکہ میلاد سے توحید زیادہ واضح ہوتی ہے، اور میلاد سے توحید واضح کرنے کے لیے ہمیں بدعتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توحید قرآن سے واضح ہوتی ہے، توحید میرے نبی کی سنت سے واضح ہوتی ہے، توحید کو واضح کرنے کے لیے ہمیں بدعت کرنے کی ضرورت